ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام اسلامک کیلنڈر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام اسلامک کیلنڈر کے ذریعے آپ کو ہر مہینے کی اہم تاریخوں کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، یہ مہینہ شوال کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی اہم تاریخوں میں ایک تاریخ 29 شوال کی ہے، جس دن محسن اسلام فخر رسول انام جناب ابو طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ تو آئیے اس عظیم خوشی کے موقع پر تاریخ کے حوالے سے آپ کی سیرت طیبہ پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام عمران اور کنیت ابو طالب تھی، اور آپ اسی کنیت سے مشہور ہوئے۔ القاب تو بہت سے تھے، لیکن شیخ البطحاء، سید البطحاء اور رئیس البطحاء مشہور ہیں۔ آپ کے والد کا نام عبد المطلب تھا اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ 43 سال تک اپنے والد حضرت عبد المطلب جیسی بلند اور عظیم المرتبت ہستی کے زیر سایہ رہ کر تعلیم و تربیت حاصل کی۔ آپ کے اندر اچھے اخلاق و صفات، تہذیب و تمدن کی بلندیاں کمال پر تھیں۔ علمی، ادبی اور فکری صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ آپ ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ چہرے سے ہاشمی روب و جلال، زبان سے فصاحت و بلاغت کے سوتے پھوٹتے، بیان سے علم و حکمت کے چشمے ابلتے تھے۔ آپ اپنے بزرگوں کے اعلیٰ کردار کا نمونہ اور اپنے باپ کی سیرت کے آئینہ دار تھے۔ جناب ابو طالب عدل و انصاف کو پسند کرتے تھے۔ عرب کے نامور حکماء اور ادبا آپ سے فائدہ اٹھاتے اور اخلاق کا درس لیتے تھے۔ چنانچہ احنف بن قیس سے، جو عرب میں علم کے لحاظ سے بہت مشہور تھا، پوچھا گیا کہ تم نے یہ علم کس سے سیکھا ہے؟ تو اس نے کہا قیس بن عاصم منقری سے۔ اور قیس بن عاصم سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ سبق کس سے لیا؟ اس نے کہا حکیم عرب اقسم بن سیفی سے۔ اور اقسم بن سیفی سے جب پوچھا گیا کہ تم نے حکمت، ریاست، سرداری اور حلم و بردباری کے اصول کس سے سیکھے ہیں؟ تو اس نے کہا سردار عرب اور سراپا علم و ادب ابو طالب بن عبد المطلب سے حاصل کیے ہیں۔ ہدیت الاحباب، پیج 252۔ ناظرین، جناب ابو طالب اپنے دور میں صرف ایک مفکر اور معلم اخلاق ہی نہ تھے، بلکہ بلند پایہ شاعر اور سخنداں بھی تھے۔ آپ کے دیوان شیخ الاباطح کے علاوہ بھی آپ کے بہت سے اشعار کا ایک عظیم ذخیرہ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ یوں تو سرزمین عرب شعر و شاعری کا گہوارہ تھی، اور عکاظ کے بازاروں میں اشعار قصائد کے پیکر میں ڈھل کر گونجا کرتے تھے، مگر معنی و مطالب کے لحاظ سے آپ کی روش دوسروں سے الگ تھی۔ آپ کے اشعار میں نہ اپنی تعریف کا جذبہ تھا، نہ ہی بازاروپن، بلکہ آپ کے اشعار میں روانگی، سادگی کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم، حق پرستی، حق نوازی کا درس ہوتا تھا۔ اسی لیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام آپ کے اشعار کو علمی و اخلاقی سرمایہ سمجھتے ہوئے فرماتے تھے کہ میرے والد کے اشعار پڑھو اور اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، اس لیے کہ وہ دین حق پر تھے، اور ان کے اشعار میں علم و ادب کا بڑا ذخیرہ ہے۔ بہار الانوار، جلد 9، پیج 24۔ ان تمام خصوصیات کے علاوہ نسبی و خاندانی بلندی کے لحاظ سے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور اسلام کی خدمات کے اعتبار سے بھی آپ کی عظمت مسلم ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آپ ہی کے دامن میں پرورش پائی اور آپ ہی کے زیر سایہ زندگی کا زیادہ تر حصہ بسر کیا۔ حضور کے والد بزرگوار جناب عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے، اور جب 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ جناب آمنہ خاتون بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ چنانچہ آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی آغوش میں پرورش پانے لگے، لیکن 2 ہی برس گزرے تھے کہ انہوں نے بھی سفر آخرت اختیار کیا، مگر وہ اپنی وفات سے پہلے ہی جناب ابو طالب سے یہ خصوصی وصیت کر گئے کہ وہ اچھی طرح آن حضرت کی پرورش کریں۔ حالانکہ خود بھی ابو طالب اپنے بھتیجے سے بڑی محبت و قربت رکھتے تھے، لیکن جب جناب ابو طالب نے حضور کے بارے میں اپنے والد کی وصیت کو سنا تو فرمایا، بابا جان، محمد کے بارے میں کوئی وصیت کی ضرورت نہیں، وہ تو میرا بھتیجا اور میرا بیٹا ہے۔ مناقب جلد 1 پیج 21۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جناب عبد المطلب کے اور بھی بچے تھے، مگر پھر بھی حضور کی پرورش کی ذمہ داری خاص طور پر جناب ابو طالب کو دی گئی، کیونکہ جناب عبد المطلب نے حضور کے ساتھ جناب ابو طالب کے برتاؤ سے اندازہ کر لیا تھا کہ ابو طالب سے بہتر کوئی دوسرا اس خدمت کو انجام نہیں دے سکتا، اور بعد کے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت عبد المطلب کے جو توقعات جناب ابو طالب سے وابستہ تھے وہ غلط نہ تھے۔ بہرحال یہ انتخاب کسی بنا پر ہوا ہو، اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے کہ یہ اللہ کے خصوصی لطف و کرم کا نتیجہ تھا، اور مشیت بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ امانت ابو طالب ہی کے سپرد ہو اور انہی کی پاکیزہ آغوش میں پروان چڑھے۔ چنانچہ قدرت نے حضور پر جو احسانات فرمائے، ان میں سے اس احسان کا خاص طور پر تذکرہ کرتے ہوئے سورہ ضحیٰ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا۔ کس نے؟ خالق نے، اللہ نے قرآن مجید میں۔ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس پناہ سے مراد جناب ابو طالب کی آغوش شفقت ہے۔ ناظرین، جناب ابو طالب نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق حضور کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور وہ تمام فرائض جو ایک پرورش کرنے والے کے ہو سکتے ہیں اسے اچھی طرح انجام دیا، اور اس طرح محبت سے تربیت کی کہ ہر مورخ کے قلم نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ ابن سعد لکھتے ہیں، جناب ابو طالب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور اپنی اولاد سے زیادہ انہیں چاہتے تھے۔ اپنے پہلو میں سلاتے تھے، اور جب کہیں جاتے تو انہیں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ طبقات ابن سعد جلد 1 پیج 119۔ ناظرین، جناب ابو طالب حضور کی عظمت و فضیلت کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو طالب حضور کی ذات کو اپنی دعاؤں کا وسیلہ بناتے۔ چنانچہ ایک دفعہ مکے میں سخت قحط پڑ گیا، لوگ بارش نہ ہونے کی وجہ سے بے حد پریشان تھے۔ مکے کے لوگوں نے اپنے اپنے خدا لات و منات اور حبل کے سامنے فریاد کی، مگر بارش نہ ہوئی۔ تو ان میں سے ایک بزرگ نے کہا، کہاں بھٹک رہے ہو، جبکہ تمہارے درمیان یادگار ابراہیم اور فرزند اسماعیل موجود ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا اس سے مراد ابو طالب ہیں؟ اس بزرگ نے کہا، ہاں، بس یہ سننا تھا کہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو طالب کے گھر پر آ کر جمع ہو گئے۔ لوگوں نے پریشانی بیان کی۔ جناب ابو طالب بڑے اطمینان سے گھر میں داخل ہوئے اور حضور کی انگلیاں تھامے ہوئے باہر تشریف لائے، پھر خانہ کعبہ کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر رکن کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ حضور کو اپنی گود میں بٹھایا اور آپ کے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ سے بارش ہونے کی دعا کی، جبکہ بارش کے کوئی آثار نہ تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے تیز و تند ہوائیں چلنے لگیں۔ ابر رحمت جھوم کے اٹھا اور اس شدت سے بارش ہوئی کہ زمین پر پر آب ہو گئی اور خشک درختوں میں ہریالی و شادابی آ گئی۔ جناب ابو طالب نے جوش عقیدت میں ایک قصیدہ اس موقع پر
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرمایا جو 100 اشعار سے زیادہ ہیں۔ اس میں آپ نے فرمایا، کیا کہنے اس نور مجسم کے کہ جس کے چہرے انور کی برکت سے ابر کرم برس پڑتا ہے، جو یتیموں کی امید گاہ اور بیواؤں کے لیے پناہ ہے، اور ہلاک ہونے والے جس کے دامن رحمت سے لگ کر نجات پا کر فضل خداوندی کے مرکز بن جاتے ہیں۔ تاریخ اسلام ذہبی پیج 36۔ ناظرین، یہ تھا جناب ابو طالب کا ایمان کہ آپ نے حضور کو ہمیشہ عام لوگوں سے ہٹ کر سمجھا۔ یہی وجہ تھی کہ دعاؤں میں محمد کا وسیلہ دے کر دعا کرتے تھے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب حضور کو ایک بھتیجے کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ اللہ کا رسول سمجھ رہے تھے، اور اسی وجہ سے حضور کی عظمت و رسالت کے قائل تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جوانی کی سرحدوں میں قدم رکھا تو جناب ابو طالب نے حضور کو جناب خدیجہ کا کاروبار سنبھالنے کا مشورہ دیا، اور خود بھی جناب خدیجہ سے سفارش کی کہ وہ جن شرائط پر دوسروں کو مال بیچنے کے لیے دیتی ہیں، انہی شرائط پر میرے بھتیجے کو بھی مال دیا کرے۔ جناب خدیجہ نے حضرت ابو طالب کی یہ بات مان لی، اور شرائط طے کرنے کے بعد تجارتی مال حضور کے حوالے کر دیا۔ حضور کچھ عرصے تک کاروباری کاموں کو کرتے رہے اور اس میں انتہائی کامیابی حاصل کی۔ جناب خدیجہ حضور کے کاروبار سے مطمئن تھیں، ساتھ ہی ان کی سچائی اور ایمانداری سے بے حد متاثر ہوئیں، اور آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے عقد کا پیغام بھجوایا، جس سے آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مشورے کے بعد قبول کر لیا، اور اس کے بعد جناب ابو طالب نے حضرت حمزہ اور دوسرے بنی ہاشم کو ساتھ لیا اور حضور کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر آئے۔ بزم نکاح سجائی گئی اور حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، جس میں آپ نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم نسل اسماعیل سے پیدا کیا، اپنے گھر کا نگہبان اور حرم کا پاسبان بنایا، اور ہمارے لیے حج کی جگہ اور امن کی جگہ قرار دیا، اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ ہیں، جس شخص سے بھی ان کو موازنہ کیا جائے گا تو شرف، پاکیزگی نسل اور عقل و فضیلت میں ان کا مرتبہ بھاری رہے۔ اگرچہ دولت ان کے پاس کم ہے، لیکن دولت تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور پلٹ جانے والی چیز ہے۔ خدا کی قسم، ان کا آنے والا زمانہ عظمت و برکت والا ہے، اور ان سے ایک عظیم خبر کا ظہور ہوگا۔ سیرت حلبیہ جلد 1 پیج 139۔ اس خطبے کے بعد آپ نے عقد کا صیغہ پڑھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہزادی عرب جناب خدیجہ سے منسلک کر دیا۔ ناظرین، یہ خطبہ اگرچہ مختصر ہے، مگر اس سے جناب ابو طالب کے عقائد اور نظریات اور حضور کے متعلق ان کے خیالات کا بڑی حد تک اندازہ ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب نے خطبے کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے کی ہے، جس سے جناب ابو طالب کی توحید پرستی پر روشنی پڑتی ہے، اور اللہ کی تعریف کے بعد جناب ابراہیم و اسماعیل کی ذریت سے اپنے رشتے کا اظہار کر کے جناب ابو طالب نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ دین ابراہیم کے اس مسلم گروہ پر سختی سے کاربند تھے، جس کی دعا جناب ابراہیم نے کی تھی اور جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 میں موجود ہے۔ جناب ابو طالب نے خانہ کعبہ کی نگرانی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور لوگوں پر اپنی حکمرانی کا ذکر کر کے اس بات کو بھی ثابت کر دیا کہ آپ جناب ابراہیم سے چلنے والی نسل انسانی کی امامت کے منصبدار بھی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ جناب ابو طالب نے اپنے آپ کو ہمیشہ ظلم و زیادتی سے الگ رکھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور مدد اپنی آخری سانس تک کرتے رہے۔